دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شوکت ہند ایک مکمل اور درست انفارمیشن کے ساتھ آج ایک مکمل ویڈیو ہوگی ان دوستوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ان کے جانور کا دودھ اچانک سے کم ہو گیا ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک گائے بھینس کے لیکٹیشن سائیکل میں جب جانور بچہ دے چکا ہوتا ہے تو جانور کا دودھ کم سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر سٹیبل ہو جاتا ہے، یعنی برابر رہتا ہے اور پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جب گائے بھینس بچہ دے چکی ہوتی ہے تو دودھ بڑھنے کی بجائے اچانک سے کم ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ دودھ اچانک سے کم ہو جاتا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کا علاج کس طرح کرنا ہے، مطلب ہم دودھ کو کم ہونے سے کس طرح بچائیں گے، کس طرح دودھ ہمارا بڑھے گا، خوراک میں کیا تبدیلیاں کریں، کن کن چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے سب کلینکل مسٹیٹس، مطلب جانور کے اندر ساڑو مسٹیٹس یا تھنیلا وغیرہ موجود ہوتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا کیونکہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی اور جو جانور کا دودھ بڑھنے کے بجائے کم کر دیتا ہے۔ تو آپ نے سب کلینکل مسٹیٹس کا آپ نے علاج کرنا ہے، اس کا پہلے ٹیسٹ کرنا ہے جسے ہم سرف مسٹیٹس ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس کی ویڈیو کی جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اس کا علاج کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ دوسری وجہ ہے کہ مائکوٹاکسن، مطلب خوراک میں زہریلی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم خوراک خریدتے ہیں ونڈا وغیرہ یا سیلیج اناج وغیرہ تو اس کو ہم جب سٹور کرتے ہیں تو اس میں مائکوٹاکسن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں زہر پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے جانور کے پورے سسٹم کو خراب کر دیتی ہے اور جانور کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ونڈا خود تیار کریں، سیلیج خود تیار کریں۔ اگر ونڈا اور سیلیج تیار شدہ خریدتے ہیں تو اس کا آپ نے کم وقت کے لیے آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے اور اس کا آپ نے لیبارٹری میں، گورنمنٹ کی جو لیبارٹری ہوتی ہیں جانوروں کے ہسپتال میں، ان کا آپ نے مائکوٹاکسن کا ٹیسٹ ضرور کرا لینا ہے اور وہ بھی ٹیسٹ آپ کی خوراک کا جو آپ جانور کو دے رہے ہیں فری میں کر دیں گے۔ تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ونڈا ہم یا توڑی خریدتے ہیں تو اس پہ یوریا کی سپرے ہوتی ہے جو کہ ایک ریکمنڈڈ ڈوز سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جانور بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یوریا لیول کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے جانور کا یوریا لیول بار بار چیک کرنا ہے۔ اگر یوریا لیول زیادہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کا متبادل استعمال کرنا ہے، یعنی یوریا کی جو کھاد کی سپرے ہوتی ہے وہ آپ نے روک دینی ہے۔ نمبر 4 پہ جو وجہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانور کو دانہ اناج زیادہ کھلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جانور کے معدے کی pH لو ہو جاتی ہے اور ایسیڈوسس ہو جاتی ہے، یعنی جانور کی معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کی دودھ کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ دودھ میں فیٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے جانور کو متوازن غذا دیں اور ریکمنڈڈ CP اور انرجی دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جانور کی خوراک میں سرسوں کا تیل یا کسی قسم کا اور تیل شامل کر دیتے ہیں یا گھی استعمال کر دیتے ہیں جس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمارا جانور اپنی خوراک کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے جانور کی جو بھوک ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جانور ونڈا اور اس کے ساتھ سائلج وغیرہ یا سبز چارہ صحیح طریقے سے نہیں کھاتا اور اس کے بعد ہمارے جانور یعنی گائے اور بھینس کا جو دودھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کرنا یہ ہے کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نے جانور میں تیل یا گھی کا استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 6 پہ آتا ہے وٹامن اور منرل مکسچر کی کمی۔ کچھ ہمارے فارمرز مویشی پال حضرات جو ہوتے ہیں وہ وٹامن اور منرل کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کو وہ نہیں دیکھتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانوروں اور ڈاکٹروں کے چونچلے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ منرل اور وٹامنز جو ہیں ان کو فیڈ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہ ونڈا خریدتے ہیں تو ان میں وٹامنز اور منرلز شامل ہوتے ہیں۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو بھی ہم ونڈا مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو اس کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ کم مقدار میں یعنی ٹریسز میں وٹامنز اور منرلز شامل کر دیتی ہے اور جتنا ہمارے جانور کو منرلز اور وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے اس سے قدر کم ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پہ زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، اپنے پروفٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ اس کی مقدار کم کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اچھی قسم کا جو منرل مکسچر ہے وہ جانور کی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ منرل مکسچر کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو جو ہمارا جانور کی دودھ کی مقدار قدر کم ہو رہی ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ریپروڈکشن سسٹم جو ہوتا ہے ہمارے جانور کا وہ ٹھیک ہوگا، جانور ٹائم پہ ہیٹ میں آئے گا اور ٹائم پہ جانور گیبن ہوگا۔ نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم فیڈ ہمیشہ TMR کی شکل میں دیں، مطلب ہم خوراک میں جو ونڈا ہے، سیلج ہے، بھوسا ہے، سبز چارہ ہے،
منرل مکسچر ہیں سب کو اچھی طرح مکس کریں اور مکس کر کے جانور کو دیں تاکہ جانور کی جگالی ہے یعنی اس کی چیونگ ہے وہ بحال رہے۔ جتنا جانور اچھی طرح جگالی کرے گا اتنی اس کی پی ایچ جو ہے مینٹین رہے گی اور جانور کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور جانور جتنی بھی خوراک کھائے گا اس کو دودھ کی شکل میں کنورٹ کر دے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم فیڈنگ کراتے ہیں جانور کی اس کے ساتھ اگر ہم صاف پانی نہ دیں تو جتنی بھی فیڈ جانور کھائے گا وہ ہضم نہیں ہوگی، تو لہٰذا صاف پانی کا بندوبست بہت ضروری ہے تاکہ جانور اچھی طرح جو فیڈ ہے اس کو ہضم کرے اور ہضم کرنے کے جو ہے ہمارا جانور اس کو ملک میں کنورٹ کرے، دودھ میں کنورٹ کرے۔ اس کے ساتھ جو لاسٹ اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیورمنگ۔ ہم نے اپنے جانور کی ڈیورمنگ ضرور کرنی ہے، اس کو کیڑے مار ادویات ضرور استعمال کرنی ہے، خاص طور پر البنڈازول بولس جو ہوتے ہیں جب ہمارا جانور دودھ دے رہا ہو تو ہم نے البنڈازول بولس ضرور استعمال کرانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایورمیکٹن کے انجیکشن لگوانی ہے۔ تو یہ تھے کچھ پوائنٹس جس کی وجہ سے ہم اپنے جانور کی جو ہے دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اس کی دودھ کی مقدار جو کم ہو رہی ہوتی ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔